کہ مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے ہر وقت یہ آیت رہتی تھی کہ تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی جو لوگ حکومت کے قابل ہیں، جو انسانی امور کو سنبھالنے کی اہلیت اپنے اندر رکھتے ہیں، ان کو یہ امانت سپرد کیا کرو۔ اور پھر جب یہ امانت بعض لوگوں کے سپرد ہو جاتی تھی تو شریعت کا یہ حکم ہر وقت ان کی آنکھوں کے سامنے رہتا تھا کہ دیانتداری اور عدل کے ساتھ حکومت کرو۔ اور اگر تم نے عدل کو نظر انداز کر دیا، اگر تم نے دیانتداری کو ملحوظ نہ رکھا، اگر تم نے اس امانت میں سے کسی خیانت سے کام لیا تو خدا تم سے حساب لے گا اور وہ تمہیں اس جرم کی سزا دے گا۔ یہی وہ چیز تھی جس کا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت پر اس قدر غالب اور نمایاں تھا کہ اسے دیکھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر جو اسلام میں خلیفہ ثانی گزرے ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے اس قدر قربانیوں سے کام لیا ہے کہ وہ یورپین مصنف جو دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی کتابوں میں نہایت ڈھٹائی کے ساتھ یہ لکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے دیانتداری سے کام نہیں لیا، وہ بھی ابو بکر اور عمر کے ذکر پر یہ تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ جس محنت اور قربانی سے ان لوگوں نے کام کیا ہے، اس قسم کی محنت اور قربانی کی مثال دنیا کے کسی حکمران میں نظر نہیں آتی۔ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کام کی تو وہ بے حد تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے رات اور دن انہماک کے ساتھ اسلام کے قوانین کی اشاعت اور مسلمانوں کی ترقی کے فرض کو سر انجام دیا۔ مگر عمر کا اپنا کیا حال تھا؟ اس کے سامنے باوجود ہزاروں کام کرنے کے، باوجود ہزاروں قربانیاں کرنے کے، باوجود ہزاروں تکالیف برداشت کرنے کے، یہ آیت رہتی تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور یہ کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، یعنی جب تمہیں خدا کی طرف سے کسی کام پر مقرر کیا جاوے اور تمہارے ملک کے لوگ اور تمہارے اپنے بھائی حکومت کے لیے تمہارا انتخاب کریں تو تمہارا فرض ہے کہ تم عدل کے ساتھ کام کرو اور اپنی تمام قوتوں کو بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کر دو۔ چنانچہ حضرت عمر کا یہ واقعہ کیسا دردناک ہے کہ وفات کے قریب جب کہ آپ کو ظالم سمجھتے ہوئے ایک شخص نے نادانی اور جہالت سے خنجر سے آپ پر وار کیا اور آپ کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو آپ بستر پر نہایت کرب سے تڑپتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ اللہم لا علیہ ولا علی، اللہم لا علیہ ولا علی ولا علی، اے خدا تو نے مجھ کو اس حکومت پر قائم کیا تھا اور ایک امانت تو نے میرے سپرد کی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس حکومت کا حق ادا کر دیا ہے یا نہیں۔ اب میری موت کا وقت قریب ہے اور میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے پاس آنے والا ہوں۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اپنے اعمال کے بدلے میں کسی اچھے اجر کا طالب نہیں، کسی انعام کا خواہش مند نہیں، بلکہ اے میرے رب، میں صرف اس بات کا طالب ہوں کہ تو مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف فرما دے، اور اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مجھ سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اس سے درگزر فرما دے۔ عمر وہ جلیل القدر انسان تھا جس کے عدل اور انصاف کی مثال دنیا کے پردے پر بہت کم پائی جاتی ہے، مگر اس حکم کے ماتحت کہ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب وہ مرتا ہے تو ایسی بے چینی اور ایسے اضطراب کی حالت میں مرتا ہے کہ اسے وہ تمام خدمات جو اس نے ملک کی بہتری کے لیے کیں، وہ تمام خدمات جو اس نے لوگوں کی بہتری کے لیے کیں، وہ تمام خدمات جو اس نے اسلام کی ترقی کے لیے کیں، بالکل حقیر نظر آتی ہیں۔ وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کے تمام مسلمانوں کو اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو اس کے ملک کی غیر اقوام کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو صرف اس کے ملک کے اپنے اور غیروں کو ہی نہیں بلکہ غیر ممالک کے لوگوں کو بھی اچھی نظر آتی تھیں، وہ تمام خدمات جو صرف اس کے زمانے میں ہی لوگوں کو اچھی نظر آتی تھیں، بلکہ آج 1300 سال گزرنے کے بعد بھی
وہ لوگ جو اس کے آقا پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، جب عمر کی خدمات کا ذکر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک عمر اپنے کارناموں میں ایک بے مثال شخص تھا۔ وہ تمام خدمات خود عمر کی نگاہ میں بالکل حقیر ہو جاتی ہیں، اور وہ تڑپتے ہوئے کہتا ہے اللہم لا علیہ ولا علی، کہ اے میرے رب، ایک امانت میرے سپرد کی گئی تھی، میں نہیں جانتا کہ میں نے اس کے حقوق کو ادا بھی کیا ہے یا نہیں، اس لیے میں تجھ سے اتنی ہی درخواست کرتا ہوں کہ تو میرے قصوروں کو معاف فرما دے اور مجھے سزا سے محفوظ رکھ۔ کہ حضرت عمر وہ انسان تھے جن کے متعلق آنسروں کے بارے میں ویسے تو جن کے متعلق عیسائی مورخ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے ایسی حکومت کی جو دنیا میں اور کسی نے نہیں کی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایسا شخص ہر وقت کی صحبت میں رہنے والا مرتے وقت یہ حسرت رکھتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اسے جگہ مل جائے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے یہ بات ظاہر ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رضا کے لیے کام نہیں کرتے، تو کیا حضرت عمر جیسا انسان اس درجے کو پہنچ کر کبھی یہ خواہش کرتا کہ آپ کے قدموں میں جگہ پائے؟ مسلم موت یہ ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت رسول وسلم کی غلامی کی وجہ تھی اور آپ کی تربیت تھی، جس کی وجہ سے حضرت عمر میں یہ انصاف کے کام تھے اور یہ خوف خدا تھا۔